جی ہم موجود تھے ضلع استور کے دور افتتادہ اور پسماندہ سنو بون ایریا دیوسائی بیس کیمپ داسخریم میں موجود ہیں. سطح سمندر سے 10,000 بلندی پر یہ ایریا واقع ہیں. یہاں پہ اس وقت لوگ جو ہیں گھروں تک محصور ہو گئے ہیں. برف باری جو ایک ہفتہ پہلے جو برف باری تھی اس میں یہاں پہ تقریباً 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. پوری زمین جو ہے سفید چادر سے لپٹی ہوئی ہے. یہاں اس وقت عوام کے ساتھ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور یہاں سوشل ورکر ہیں, ان کا نام عبدالحق ہے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت یہاں پہ پبلک کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. جی السلام علیکم عبدالحق صاحب, یہ بتائیں کہ یہاں پہ اب سردی کی وجہ سے لوگ گھروں تک محصور ہیں, اس وقت کس طرح کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے سردی کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وہاب صاحب. سب سے پہلے تو ایک شعر نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی پسماندگی میں زندگی گزارتے ہیں. اس وقت داسخریم کے اندر برف جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 فٹ کے قریب برف پڑی ہوئی. یہاں پہ ایک بجلی کا نظام درہم برہم ہے. 6 اکتوبر کو انوگریشن سرمنی میں میں خود بھی موجود تھا اور وہاب صاحب آپ بھی موجود تھے. وہاں سیکرٹری صاحب واٹر بھی آئے تھے, ایکشن صاحب بھی موجود تھے. ان سب کے باوجود پاور ہاؤس کی کنڈیشن اس وقت یہ ہے کہ 2 انجن جو کہ 250 کے وی کے ہیں اس میں 150 کے وی سے اوپر نہیں جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہاب بھائی کہ جو چائنیز انجینئر آ کے, اصل میں یہ انجن ہیں چائنا سے امپورٹ کیے گئے ہیں, لیکن چائنیز انجینئر یہاں پہ آ کے میر ملک کے اندر 500 کے وی کا 250 کے وی کے وہاں پہ بھی انجن ہیں, لیکن چائنا انجینئروں نے سیٹ کر کے دیا ہے. آج تک وہاں بجلی بڑے عام فراوانی سے لوگوں کے لیے میسر ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری کوئی لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے 500 کے وی کا جو ھا̼یڈرل پاور پروجیکٹ ہے وہ 150 کے وی سے اوپر بجلی نہیں دے رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انجنوں کی سیٹنگ نہیں ہوئی ہے. جب تک چائنا انجینئر یہاں پہ آ کے سیٹ نہیں کرتے ہیں تب تک یہاں کوئی انجینئر. ٹرانسفارمر کے حوالے سے ذرا بتائیں نا, پہلے 2 ٹرانسفارمر کا ایشو یہ تھا وہاب بھائی, ابھی تو ماشاءاللہ سے وہ ایشو حل ہو گیا. پہلے 2 ٹرانسفارمر آئے ہوئے تھے یہاں پہ, لیکن وہ صرف پالش کر کے سیکنڈ ہینڈ میں ٹرانسفارمروں کو یہاں لایا گیا تھا. اس کی وجہ سے بھی تقریباً کوئی 1.5 مہینہ یہاں پہ پاور ہاؤس بند رہا. اس کے بعد عوامی دباؤ کی وجہ سے ٹرانسفارمر آ گئے, لیکن اب ٹرانسفارمر صحیح چل رہے ہیں, لیکن انجنوں کی سیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم. یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کس طرح ہے؟ ابھی لوڈ شیڈنگ گھنٹہ بجلی آتی ہے, 4 گھنٹے چلی جاتی ہے. رات کو 8 بجے 1 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے, پھر صبح تک کوئی, ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی تو لوڈ شیڈنگ کے دوران آپ کا متبادل ایک پاور ہاؤس ہے گدئی یو سی کے اندر جو آپ کا مرکزی, وہاں سے آپ کو بجلی فراہم کی جاتی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹرانسفارمر گدئی پاور ہاؤس ہے وہاں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میکال سے لے کر چلم تک کوئی تقریباً 1400 گرانے ہیں. 1400 گرانوں کے لیے وہاں پہ بجلی جو ہے اتنی وافر مقدار میں میسر نہیں ہوتی, تو ان کی بھی مجبوریاں ہیں, وہاں بھی پانی کم ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے یہاں پہ اس پاور پروجیکٹ کو صحیح طرح ہینڈل کیا جائے تو یہاں بجلی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے, لیکن ارباب اختیار کی عدم توجہی کی وجہ سے یہاں بہت سارے مسائل ہیں. آپ کا جو لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے, پھر آپ کا واٹر چینل ہے اور بڑی جو مین ٹینکی ہے, جی برف جمنے کی وجہ سے آپ پبلک یہاں والنٹیئر آپ محکمے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اس والے ذرا تفصیل بتائیں. وہاں بھائی اصل میں جو کام ھا̼یڈرل پاور پروجیکٹ میں بنا پول کا وہ انتہائی ناقص ہے. ابھی آپ میرے ساتھ وزٹ کریں, وہاں پہ ساری تاریں نکلی ہوئی ہیں. یہاں پہ -22 ٹمپریچر رات کو چلا جاتا ہے. تاریں اوپر آنے کی وجہ سے پانی میں ککر جم جاتا ہے, جس کی وجہ سے پوری ٹینکی جو ہے وہ فریز ہو گئی ہے اور پانی بڑی اوور فلو ہو کے ھا̼یڈرل پاور پروجیکٹ تک نہیں پہنچتا ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہاں لائیو اسٹاک کا ایک ڈسپنسری ویٹنری ہے, اس میں دوائی سالوں سے نہیں ہے.
نہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا ویٹرنری ڈاکٹر آتا ہے، نہ یہ مال مویشی یہاں کی زندگی جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں وہ لائیو اسٹاک کی وجہ سے بسر کرتے ہیں. لائیو اسٹاک کے حوالے سے ہم نے بات کی یقین یہاں پہ سارے جو لوگ ہیں زمیندار ہیں ان کا جو معیشت کا دارمدار ہے مال مویشی پر ہے. جی لائیو اسٹاک کی جو ویٹرنری ہے یہاں پہ آپ کا ایک لوکل پہلے مقامی شخص ہوتا تھا، امریکہ میں سیریا ایک اسسٹنٹ ہوتا تھا. بالکل وہ یہاں پہ لوگوں کو چلو فرسٹ ایڈ دیتا تھا. اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے متبادل جو پوسٹ تھی اس میں یہاں کا مقامی لگایا ہے یا کیا سچویشن ہے؟ نہیں، مقامی بندے کو اپائنٹ کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں دور سے بھی کسی آدمی کو یہاں اپائنٹ نہیں کیا گیا ہے. اگر کسی کو کیا گیا ہے تو وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے استور سے وہ آتے ہی نہیں ہیں. مال مویشی مرتے ہیں، لوگوں کا جو روزگار ہے وہ اسی لائیو اسٹاک کی وجہ سے یہاں پہ ہے. یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لوگ انتہائی پسماندگی لکڑی کا یہاں پہ یقیناً یہ سردی ہے تو اس ایریا میں پورا سنو بون ایریا ہے، تمام ذریعات زندگی جو ہیں وہ 7 ماہ کے ساتھ ڈمپنگ کرتے ہیں. لکڑی کے لیے آپ کس طرح یہاں ارینج کرتے ہیں؟ بازار سے خریدتے ہیں؟ پراپر ضلع کے اندر پورا سسٹم نہیں ہے منڈیوں کا، آپ لوگ اپنے جنگل سے لا رہے ہیں یا بازاروں سے خریدتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیں. ہمارے پاس اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ستمبر میں لکڑی ڈمپ ہونی چاہیے، لیکن فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انتہائی سختی سے عمل پیرا ہے کہ کوئی لکڑی لانے نہیں دی جاتی ہے. جا کے کوئی نومبر 15 سے یہ آن کرتے ہیں کہ جی آپ لکڑی لائیں، تو اس وقت پہاڑوں پہ ٹمپریچر نومبر میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچتا ہے، اور اس وقت لوگوں کا اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں جا کے لکڑی جمع کر کے لے یہاں پہ ایک واٹر سپلائی کی اسکیم تھی 2008 میں میرے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے دی تھی. وہ واٹر سپلائی اسکیم سے آپ کا یہ 10 والا گاؤں تو مستفید ہو رہا ہے پانی سے. اس کے سائڈ میں جو ایک گاؤں ہے، دونوں گاؤں کے لیے ایک ہی واٹر سپلائی تھی. وہ 10 پائن ایک سال جو ہی یہ 2008 مکمل ہوا، اس کے بعد ایک سال تک وہ لوگ پانی سے سہولیات میسر تھی. اس کے بعد وہ محروم ہے تاحال. تو اس میں بھی ہم نے حکومت کے اور جو پہلے سابقہ جو سیاسی نمائندے تھے اس کی نوٹس میں لایا ہے. اس حوالے سے سیاسی نمائندوں کو بارہا ہم لوگوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ یہ 2 گاؤں جو ہے یہاں پہ برفانی تودے گرنے کی، یہ جو منظر ہے یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، یہاں پہ برفانی تودے کسی بھی وقت گر سکتے ہیں. ابھی تو برف تھوڑی بہت کم ہے، یہ جنوری فروری میں برف زیادہ آئے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ واٹر چینل کی ٹینکی کا بھی یہی حشر ہے کہ جن ٹھیکیداروں کو گیا تھا ان لوگوں نے تھوک پالش کر کے چھوڑ دیا. ابھی صرف اس گاؤں میں ابھی 30 سے 35 گرانے ہیں، اس کے لیے پانی پورا میسر نہیں ہے، جبکہ 10 پائن کے لیے مکمل طور پر پانی کی لائن منقطع ہے، اور وہ ٹینکی سے پانی یہاں سے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. اب تک جو ہے یہ لوگ پانی سے محروم ہیں. اور یہ ہیلتھ کی ڈسپنسری ہے، ڈسپنسری میں آپ کو کس طرح کا فرسٹ ایڈ ملتا ہے؟ ہمیں فرسٹ ایڈ تو کیا، ہمیں پیراسٹامول کی گولی نہیں ملتی ہے. ایک کمپاؤنڈر ہے وہ بیچارہ اپنی مدد آپ کے کبھی استور جاتا ہے، سوال کر کے کسی سے کوئی 1 کارٹن لے کے آتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی جس میں 600 سے 700 گرانوں پر مشتمل ہو، اور اس کے لیے 1 کارٹن سے تو پورا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ عدم توجیہی بس میں وہی میں آپ کو کہوں گا کہ سیاسی اکابرین جو ہیں یا سیاستدان جو ہیں یا ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. اس لیے زندگی جو ہے، اور دوسری جانب یہاں پہ حاملہ خواتین ہیں، ہیلتھ سینٹر کے کس طرح کی سالانہ شرح اموات ہے جو حاملہ خواتین کی ہے؟ شرح اموات ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہو، لیکن اس طرح کے واقعات ہوئے. لیکن یہ ہے کہ پھر اسٹریچر میں لے جا کے، ابھی یہ روڈ کھلا ہے آپ کے سامنے ہے، ابھی کچھ دن کے بعد موسم پھر خراب ہوگا، سنو فالنگ ہوگی، کوئی یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن یہاں پہ میسر نہیں ہوتی ہے، تو پھر اسٹیچر پہ اٹھا کے یہاں سے گدئی سے استور، پھر استور سے جو ڈاکٹر کی مرضی ہے کہ آگے یہاں سے گاؤں سے سالانہ جو مائگریشن کرتے ہیں لوگ، ہجرت کرتے نکلتے ہیں، ان کی کیا پرسنٹیج؟ 5 سے 10% لوگ یہاں سے سالانہ کے حساب سے مائگریٹ کرتے ہیں، صرف اور صرف یہاں پہ انکم ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. لیکن اس میں آپ نے یہاں پہ دیکھا بنیادی جو سہولیات ہیں ہیلتھ، تعلیم، روڈ کے حوالے سے یہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. ہیلتھ کے حوالے سے بات کروں، حاملہ خواتین کی جو شرح اموات کی بات کریں، یہاں پہ 2% اب تک جو رہی ہے نا، 2% یہاں شرح اموات رہی ہے. کئی ایسی خواتین ہیں جن کو یہاں پہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. یہاں پہ اور بھی نوجوان موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کہ یہاں پہ مقامی شخص ہیں، نصیر نام ہے، یہ یہاں پہ لوگوں کے لیے بڑی خدمات دے رہا ہے، ڈسپنسر بھی رہا ہے، ان کا ایک ڈپلوما ہے، ان کے اندر تجربہ ہے. اس تجربے کا
اپنا جو تجربہ ہے اس سے عوام بڑے مستفید بھی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں. سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں یہاں پہ سردیوں میں کس طرح کے بیماریاں یہاں جنم لے رہی ہیں اور یہ کس طرح کی فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں. السلام علیکم. یہ بتائیں یہاں پہ سردی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں یہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں؟ یہاں سردی کی وجہ سے زیادہ تر نمونیا، ٹائیفائڈ، فیور، کف، یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ ڈائبیٹکس اور ہارٹ کے پیشنٹ بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک. تو اس وقت یہاں ہمارے لیے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اینی ٹائم دوائیوں کا وہ کوئی دستیاب نہیں ہوتی ہے یہاں پہ. یاد کرنے کے لیے جیسے پچھلی دفعہ ہمارے پاس جب کورونا تھا تو ٹیمیں آ رہی تھی بالکل یہاں پہ آ کے گھر گھر، پھر والنٹیئرز بھی بڑے اپنے طریقے سے کام کر رہے تھے. اس دفعہ یہاں پہ ہمیں ایسا نہ اسٹور میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ اس بلائی علاقوں میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیم یہاں نہیں آئی ہے. نہیں، یہاں تدابیر کے حوالے سے کی طرح ایک برا سا سلوک ہے. یہاں پہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ٹیم ہمارے پاس یہاں نہیں آئی. ہم اپنی مدد آپ اپنے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تھینک یو. یقیناً یہاں پہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ سیاسی جو سابقہ نمائندے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت یہاں پہ رہی ہے، پاکستان مسلم نون کی رہی ہے، لیکن یہاں پہ دعوے بڑے بڑے کیے ہیں، اعلانات بڑے بڑے کیے ہیں، عملی طور پر یہاں پہ کام نہیں ہوا اس پسماندہ ایریا میں. اب جو ہے ہمارے نو منتخب وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب پہ کئی آبائی علاقہ ہے اور یہ اس کا حلقہ ہے یو سی گدے میں یہ ایریا موجود ہوتا ہے، لیکن ان کے بھی بڑی توقعات اور امیدوں کے ساتھ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ یہاں سے منتخب کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خالد خورشید صاحب بھی کیا ان کے یہ بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں. آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان عبدالوہاب ربانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. We'll